حماد آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے جو قوانین ہیں وہ اے آئی اپنانے کے لیے اس وقت تیار ہیں؟ کیا معاملات ہیں؟ دیکھیے ٹیکنالوجی کی دنیا بہت تیزی سے ایوالو ہو رہی ہے، بلکہ شاید ایوولوشن یا ایوالو کا لفظ بھی اس کے لیے درست نہیں ہے، اس کی رفتار ریولوشن کے قریب زیادہ ہے۔ تو یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ یہاں پر ٹیکنالوجی کا ایک ریولوشن آ رہا ہے۔ کیا ہماری قوانین اس وقت ریڈی ہیں اس ریولوشن کو اپنانے کے لیے، اس یوزفل ریولوشن کو اپنانے کے لیے؟ کیا ہم اپنی سوسائٹی کو تیار کر رہے ہیں یا نہیں؟ جو آپ کا سوال ہے، تو اس کا جواب بدقسمتی سے نہ میں ہے۔ ہم جب قانون سازی کی بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ قانون سازی ہونی چاہیے اور ہمیں لیگلی اس چیز کے لیے ریڈی ہونا چاہیے، تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں اس انڈسٹری کے، وہ بھی اس بات کو پازیٹیولی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ان کو لگتا ہے کہ قانون سازی کا مطلب ان کے پر کاٹنا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ ایسا کیوں سوچتے ہیں، لیکن قانون سازی کا مطلب ان کو روکنا نہیں ہے، ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہوتا ہے کہ جس کے اندر تمام لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ جہاں اے آئی کے بہت فوائد ہیں، وہاں اس کے بہت سے ایسی صورت بھی پیدا ہو سکتی ہے جس کے نقصان لوگوں کو ہو رہے ہیں، اور ضروری نہیں کہ ایسی صورتحال منفی استعمال سے ہی پیدا ہو یا ایسی صورتحال منفی ہی ہو۔ ایسی صورتحال متنازع بھی ہو سکتی ہے۔ اس متنازع صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے آگے بڑھنا ہے، ان چیزوں کے لیے قوانین بہت ضروری ہوتے ہیں، اور ہماری حکومت کو اس وقت ویل ری انوینٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ آگے پیچھے ہم دیکھیں، باقی دنیا کی طرف اگر ہم دیکھیں، تو ہمیں پتہ چلے گا اس سیکٹر میں بہت زیادہ کام ہو چکا ہے۔ تو ہم اگر ان سے ہی رہنمائی لے لیں تو سچویشن بہت بہتر کی جا سکتی ہے۔ ٹیک کی بات ہو، اے آئی کی بات ہو، تو سب سے پہلا مسئلہ جو میرے نزدیک ضروری ہے وہ ڈیٹا پروٹیکشن ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آج دن خبریں آتی ہیں کہ سینکڑوں لوگوں کا، ہزاروں لوگوں کا، لاکھوں لوگوں کا ڈیٹا چوری کر دیا گیا ہے۔ ڈیٹا کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کو کیا کیا جا سکتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہمیں کیمبرج انالیٹیکا کی مثال دینی پڑے گی۔ ہم سب کو یاد ہے کہ کیسے ڈیٹا کے اوپر بیس کر کے سائیکولوجیکل پروفائلز بنائی گئیں، جن کو استعمال کرتے ہوئے ایک ملک کی حکومت کو بنانے میں یا گرانے میں اس کا انفلوئنس استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ڈیٹا کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ دنیا اس کا سدباب کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں یورپین یونین کا ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن کے بارے میں بہت بات کی جاتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہمیں ویل ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی اتنا کام ہو چکا ہے کہ ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں، رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اس ریگولیشن کو کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ مضبوط قانون ہے ڈیٹا پروٹیکشن کا۔ اس کے اندر بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جب تک صارف واضح اور ریووکیبل پرمیشن نہ دے دے، تب تک اس کا ڈیٹا استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور بعد میں بھی اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے ڈیٹا کو ایکسس کیسے کر سکتا ہے، اس کو ڈیلیٹ کیسے کروا سکتا ہے، اور اگر اس کے ڈیٹا کی کوئی وائلیشن ہوتی ہے، کوئی بریچ ہوتی ہے، تو اس کو نوٹیفیکیشن جانا لازمی ہو جاتا ہے۔ اسی طرز پہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر اسٹیٹ لیول پہ بھی لیجسلیشن کی گئی ہے۔ کیلیفورنیا کا قانون اس معاملے میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا ڈیٹا کہاں استعمال ہو رہا ہے، کون استعمال کر رہا ہے، کہاں اس کو اسٹور کیا جا رہا ہے، اس کو ایکسس اور ڈیلیٹ کیسے کرنا ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور چیز یہ بھی کہی گئی ہے کہ کمپنیز کو پابند کیا گیا ہے، یوزرز کو یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ وہ کمپنیز کو روک سکتے ہیں کہ ان کا ڈیٹا آگے سیل آؤٹ نہ کیا جا سکے۔ پاکستان میں ایسی ڈیٹا پروٹیکشن کی کوئی قانون ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس سلسلے میں ایک بل تو ٹیبل کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک وہ پاس نہیں ہوا، شاید حکومت کی پریفرنس اس طرف نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک اور خبر بھی دیکھی تھی جس میں پتا چلا تھا کہ ایک کمپنی کا جو ہیومن ریسورس ٹول ہے، جو کہ اے آئی پہ مبنی ہے، وہ خواتین کی جاب اپلیکیشنز کے اوپر ڈسکرمنیشن کر رہا ہے، بائس کر رہا ہے۔ اور ایسے میں اگر ایسے اداروں سے پوچھا جائے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو وہ سہارا لیتے ہیں کہ یہ تو اے آئی کر رہا ہے، ہمارا اس کے اندر کوئی لینا دینا نہیں۔ تو یو کے اور یو ایس اے کی کورٹس اس بارے میں واضح موقف استعمال کر چکی ہیں، اپنا چکی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایسے تمام فیصلے جو اے آئی ٹولز کے مطابق بھی کیے جائیں، ان کی مدد سے کیے جائیں، ان کو بھی لیگلی چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں نیو یارک کا ایک قانون ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا ذکر میں ضرور کرنا چاہوں گا۔ اس میں کہا گیا ڈسکرمنیشن تو نہیں کر رہے، بائس تو نہیں ہو رہے، ریس کی بنیاد کے اوپر، جینڈر کی بنیاد کے اوپر، اور نہ صرف یہ تھرڈ پارٹی آڈٹ ضروری قرار دیے گئے ہیں بلکہ ان کی رپورٹس کو پبلک کرنا بھی کہا گیا ہے۔ پاکستان میں ایسی شفافیت، ٹرانسپیرنسی کے لیے کوئی قانون ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اے آئی ہمارے ہی دیے گئے ڈیٹا سے کوئی یوز کرتا ہے اور اسی کو سامنے رکھ کے اوپر فیصلہ دیتا ہے۔ اگر ڈیٹا ہی اس کو بائس یا ڈسکرمنیٹری دیا جا رہا ہے تو پھر اس کا جواب بھی ویسا ہی آئے گا۔ اسی بات کو سامنے رکھ کے اگر میں اپنے چیٹ جی پی ٹی کو یا کسی اور ایسے پلیٹ فارم کو کہتا ہوں کہ مجھے ایک سن سیٹ کی پینٹنگ بنا کے دے دی جائے یا مجھے ایک گانا لکھ کے دے دیا جائے، تو کیا میں اس کو لے جا کر رجسٹر کروا سکتا ہوں اپنے نام پہ کہ یہ میری انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے اور اس کو پروٹیکٹ کیا جانا چاہیے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو آلریڈی اویلیبل پینٹنگز ہوں گی اور جو آلریڈی اویلیبل گانے، سانگز، نظمیں ہوں گی، ان کو ہی سامنے رکھ کے اے آئی جو ہے ہمیں کوئی نئی چیز بنا کر دے دے گا۔ اس بارے میں انٹرنیشنل باڈیز کہتی ہیں کہ جب تک
ह्यूमन एडजस्टमेंट और ह्यूमन इंटरफेरेंस का अंसर नुमाया ना हो, तब तक उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। हमारे आईपी लॉज में एआई के बारे में, एआई जनरेटेड वर्क के बारे में, ह्यूमन इंटरफेरेंस के बारे में, ह्यूमन एडजस्टमेंट के बारे में कोई जिक्र मौजूद नहीं है। उस बारे में भी कानून साजी की जरूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।